اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، نبی کا جلوس نکالتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسا جلوس جبرائیل نے نکالا تھا ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سرکار کا جلوس نکالیں۔ نہ تو جلوس میں ہمیں ڈی جے چاہیے، نہ تو جلوس میں ہمیں قوالی چاہیے، نہ تو جلوس میں ہمیں کودنا چاہیے، نہ تو ہمیں جلوس میں ناچنا چاہیے، بلکہ جلوس میں اگر نکلیں تو اس شان سے نکلیں کہ دیکھنے والے کہیں واقعی یہ محمد عربی کا جلوس ہے، واقعی یہ نبی کونین کا جلوس ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اگر جلوس میں جاؤ تو تمہارے لبوں پر درود کے گجرے ہوں، تمہارے لبوں پر نعت مصطفیٰ ہو، تمہارے لبوں پر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، تمہارے لبوں پر نعرہ رسالت کی صدائیں ہوں۔ ڈی جو سے دور رہو، گانے بجانے سے دور رہو۔ عالم کیا ہوتا ہے آج یہ دیکھا جاتا ہے، جب جلوس نکالا جاتا ہے تو یہ نوجوان طبقہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ کر کے اللہ اکبر ڈی جو پر قوالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ناچنے لگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہماری غیرت کہاں گئی؟ مجھے بتاؤ کیا عالم ہوگا جس پیغمبر اسلام نے دنیا سے برائیوں کو ختم کیا ہو، جس پیغمبر اسلام نے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کیا ہو، جس پیغمبر اسلام نے دنیا سے برائیوں کو مٹا دیا ہو۔ تم اسی کی ولادت پر، تم اسی کے جنم دن پر، تم اسی کی پیدائش کی خوشی میں اللہ اکبر ڈیجے لگا کر ناچ گانا کرتے ہو۔ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا تم سے یہ سوال نہیں ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل؟ اس نبی کے سامنے کیا جواب دو گے کہ سرکار جب آپ کا میلاد مناتے تھے تو ہم اس طریقے سے مناتے تھے؟ نہیں، نبی کا میلاد مناؤ تو اس طریقے سے مناؤ، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو مصیبت نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کا میلاد ایسے مناؤ، جب تم چلو تو نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے چلو، الحمدللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے چلو۔ اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑی دیر کے مزے کے لیے یہ ڈی جے بی جے رسول کائنات کے جلوس میں نہ لانا، اور نہ لاؤ اس لیے کہ سرکار کا جلوس جیسے جبرائیل نے نکالا تھا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یہ کہتے ہوئے جلوس نکالو۔ اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، جبرائیل بھی خوش ہوں گے، اور خدائے تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کے دیوانوں جب تم جلوس لے کر نکلو تو لوگ کہیں یہ دنیا دار نہیں بلکہ نبی کے وفادار جا رہے ہیں، مدینے کے تاجدار کے وفادار جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، پھر آپ نے نہیں دیکھا کیا جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو یہ بد عقیدہ جن کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، انہیں کتنا بھی سمجھاؤ نبی کا میلاد جائز ہے، انہیں کتنا بھی سمجھاؤ نبی کونین آخری نبی ہیں، انہیں کتنا بھی سمجھاؤ ہمارے آقا زندہ، آقا کے ماننے والے زندہ، آقا کے چاہنے والے زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، انہیں کتنا بھی سمجھاؤ لیکن ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، یہ نہیں ماننے والے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں وہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبی کا میلاد ایسے مناتے ہیں جس میں ڈی جے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ تو دیکھا یہ گیا ہے، کچھ جگہ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ نوجوان طبقے نے گانے لگا دیے اور جلوس میں ناچنے لگے۔ مجھے بتاؤ کیا تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے؟ مجھے بتاؤ کیا غیرت نے کیا کہا تمہاری؟ کیا تمہاری غیرت نے تمہیں جھنجھوڑا نہیں؟ کیا تمہاری عقل نے تمہیں جھنجھوڑا نہیں؟ اس نبی کی ولادت پر تم نے ڈانس کیا ہے کہ جس نے دنیا سے جو ہے برائیوں کو ختم کر دیا، جس پیغمبر اسلام نے پاکی کا جو ہے حکم دیا ہے، جس پیغمبر اسلام نے ناچ گانے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تم اسی کے جلوس کا مذاق بناتے ہو، تم اسی کی ولادت کا مذاق بنا کر پھینک دیتے ہو، اور نبی کی ولادت کے نام پر یہ ننگا ناچ ناچتے ہو، اور دوسرے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرو میرے بھائی، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اپنے دماغ پر کنٹرول رکھ کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو کیا واقعی اس نبی کے جلوس میں ڈی جے لا کر اور اس میں ڈانس کرنا یہ صحیح ہے؟ اللہ اکبر! ڈانس کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں۔ اور اس نبی کے میلاد پر اللہ اکبر ایسا کرنا نہیں، بلکہ نبی کا میلاد آئے تو تم شربت پلاؤ، نبی کا میلاد آئے تو لنگر کھلاؤ، نبی کا میلاد آئے اللہ اکبر تو لوگوں کو تحفے بانٹو، نبی کا میلاد آئے تو اپنے اماموں کی عزت کرو، نبی کا میلاد آئے تو جلسے سجاؤ، نبی کا میلاد آئے تو گلیاں سجاؤ، نبی کا میلاد آئے تو گھروں کو سجاؤ، نبی کا میلاد آئے چھتوں پر جھنڈے لگاؤ، نبی کا میلاد آئے گلیوں کو روشن کر دو، نبی کا میلاد
میلاد آئے, اگر کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے اس کے گلے لگ جائے اور کہ میرے بھائی نبی کے میلاد کے صدقے میں معاف کر دے, اور تو میرا بھائی ہے, ایک ماں سے پیدا ہے, آج کے بعد ہم لڑائی نہیں کریں گے. اگر کوئی پڑوسی ناراض ہے اس کو منا لو, اگر رشتہ دار ناراض ہے اس کو منا لو, اگر کسی کا دل توڑا ہے اس سے معافی مانگ لو, کسی کا حق مارا ہے معافی مانگ لو, یا اس کا حق واپس کر دو. نبی کے میلاد کے صدقے میں اللہ سب معاف کر دے گا, نبی کی خوشی کے صدقے میں اللہ سب معاف کر دے گا. اس لیے کہ جب اسرائیل نے کہا تھا میں روح نکالنے جاؤں گا, تو رب نے کہا تھا آج کسی کی روح نہیں نکالنی ہے, آج کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا ہے, آج کسی بیوہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے, آج کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ یتیم کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کر دو, بیوہ کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کر دو. نبی کے میلاد پر لوگوں کو کھانا کھلا دو, نبی کے میلاد پر ننگوں کو کپڑا پہنا دو, نبی کے میلاد پر بے سہاروں کے سہارے بن جاؤ. اللہ اکبر. پھر دیکھو کملی والا بھی خوش ہوگا, پروردگار بھی خوش ہوگا, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں. لیکن تم سوچو کہ گانے بجانے کریں اللہ اللہ تو سرکار اس سے راضی نہیں ہوں گے. کیا تم نے نہیں سنا اللہ کے رسول جب معراج تشریف لے گئے تھے اور آپ نے جنت کو بھی دیکھا, دوزخ کو بھی دیکھا, تو سرکار نے دوزخ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ دنیا میں جو جھوٹ بولا کرتے تھے, غیبت کیا کرتے تھے, چغل خوری کیا کرتے تھے اور ناچ گانا کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, یہ ناچ گانا شیطان کا فعل ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور سرکار کی ولادت پر سب سے زیادہ اگر کوئی رویا تھا تو شیطان رویا تھا کہ یہ جو پیدا ہوا ہے یہ برائیوں کو ختم کرنے والا ہے, اب میں برائیوں کو کیسے بڑھاؤں گا. سرکار سے محبت کرنے والوں, اگر واقعی تم نبی کونین سے محبت کرتے ہو تو جلوس محمدی میں ڈی جے نہیں لانا. تم دوسری قوموں سے مشابہت اختیار مت کرو, تم دوسری قوموں کو مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں. ایک بات یاد رکھنا, اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو قوم خود نہیں بدلتی اللہ پاک بھی ان کو نہیں بدلتا, تم کو خود بدلنا پڑے گا. یہ بات کہنا کہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے, پہلے سے بچتے ہوئے آ رہی ہے, غلط بات ہے, یہ سراسر غلط بات ہے. آپ اپنے آپ کو بدلیے, آپ اپنی نسلوں کا مستقبل دیکھیے, اپنی نسلوں کو بدلیے اور ان ڈی جے جیسی بلاؤں سے دور رہیے اور نبی کا جلوس منائیے. کہیں ایسا نہ ہو آپ جلوس میں ثواب کی نیت سے نکلیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ جلوس محمدی میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نکلیں اور آپ پر عذاب آ جائے, آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں, میں تو کہتا ہوں جلوس محمدی نکالو تو اس شان سے نکالو, اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہوئے جاؤ. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہوئے نکالو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, ورستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اس شان سے جلوس نکالو گے تو دیکھنے والے کہیں گے واقعی یہ نبی کے غلام جا رہے ہیں, واقعی نبی کے وفادار جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے جبرائیل نے فرشتوں کو لے کر اور اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے حضرت آمنہ کے گھر پہنچے تھے, اسی طریقے سے اپنی مسجدوں سے جلوس نکالیے اور سکون و اطمینان کے ساتھ جائیے اور ایسا پیغام قوم کو دیجیے اور ہندوستان کے آئین کو دے دیجیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ جب یہ ایسے ہیں ان کا اخلاق ایسا ہے تو جو پیدا ہوا ہے اس کا اخلاق کیسا
کیسا ہوگا؟ رسول سے پیار کرنے والوں، میں آپ کو بتانے کے لیے اور بھی بتا سکتا ہوں، بس اس طریقے سے نبی کی ولادت کی خوشی منائیے۔ کیا تم نے نہیں سنا میرے آقا نے کہا تھا جب میں اپنی امی حلیمہ کے ساتھ مکہ پہنچا تھا، سرکار فرماتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں کے کنکر بھی مجھ پر درود پڑھتے تھے، وہاں کے پتھر بھی مجھ پر درود پڑھتے تھے، حجر شجر بھی درود پڑھتے تھے، شجروں کے پتے بھی درود پڑھتے تھے، کنکر بھی درود پڑھتے تھے، جانور بھی درود پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج تک ان کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتے تھے، ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، ان شجر کو پہچانتا ہوں، ان درختوں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، اللہ کے رسول سے عقیدت رکھنے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج تک ان کو پہچانتا ہوں۔ بریلی کے رضا کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، اور انسان ہی نہیں سنخان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں۔ یہ شان میرے سرکار کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں جلوس محمدی نکالو، تو اس شان سے نکالنا کہ کوئی دیکھنے والا انگلی نہ اٹھائے، کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے یہ کس کے ماننے والے ہیں، بلکہ یہ کہے کہ جب ان کا اخلاق اتنا پیارا ہے تو ان کے نبی کا اخلاق کتنا پیارا ہوگا۔ اور جلوس نکالتے نکالتے آخر میں کہہ دینا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیوا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔